السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ ہم انشاءاللہ بس اپنی کلاس اسٹارٹ کرتے ہیں. رمضان کیسے گزر رہا ہے آپ سب کو؟ الحمدللہ. مجھے خاص دعاؤں میں یاد رکھنا ہے آپ سب نے، اور آپ سب بھی میری دعاؤں میں ہیں. تو ہم انشاءاللہ اپنا آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے تو یہ کہ ہم شروع کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے کورس کا جو پورا ایک پیٹرن رکھنا ہے وہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم قرآن کی ایسی آیات کو یا ایسی صورتوں کو چوز کریں اپنے ٹاپک کے لیے جو کہ یا تو ہمیں یاد ہو یا اس طرح ہو کہ ان کی کوئی فضیلت ہو اس طرح سے کہ اگر ہم انہیں یاد کریں تو ہمارے لیے ان کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، یا جیسے نمازوں میں پڑھی جا سکیں اور اس طرح سے. اور اسپیشلی اس طرح کی آیات بھی جو کہ زیادہ تر منزل میں جو ہے آپ لوگ اگر آپ لوگ منزل پڑھتے ہیں صبح کے وقت یا جس وقت بھی دن میں، تو منزل میں جیسے کچھ آیات آتی ہیں نا کسی نہ کسی صورت کی، تو انشاءاللہ ہم کوشش ایسی ہی صورتوں کو پڑھنے کی کریں گے تاکہ جب ہم منزل پڑھیں تو ہمیں صرف ہم ایسے دیکھ کے پڑھ نہ رہے ہوں لیکن ہمیں اندازہ بھی ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہماری جیسے سب سے پہلے ہم نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے شروع کیا تھا، جو کہ مطلب ہماری ڈیلی لائف کا ایک میجر حصہ ہے. پھر ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی جو کہ ہماری نمازوں کا اتنا میجر حصہ ہے. تو اب ہم آیت الکرسی پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ہم میں سے اکثر ہم اپنے صبح شام کے اذکار میں پڑھتے ہیں. جو کوئی منزل پڑھتا ہے تو ہم ان میں پڑھتے ہیں، حفاظت کے لیے پڑھتے ہیں اور بہت سارے پرپزز کے لیے پڑھتے ہیں. تو پھر میں نے سوچا کہ لیکن ہم تھوڑا سا اس طرح خیال رکھیں گے، ضروری نہیں ہے لیکن کوشش یہی کریں گے کہ ایک پیٹرن سے چلیں. جیسے ہم نے سورہ فاتحہ سے شروع کیا، آیت الکرسی جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور آگے بھی ہم کوشش کریں گے کہ سورہ بقرہ سے ہی پڑھیں، پھر سورہ آل عمران اور اس طرح کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے تھوڑا سا اپنی ٹائمنگ کے اوپر. بہت دن ہو گئے تھے ہم نے ڈسکس نہیں کیا کہ ہم نے کتنا مطلب اچھا ٹائم چنا تھا اپنی کلاس کے لیے. اللہ تعالیٰ کی مطلب اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی کہ ہم نے یہ والا ٹائم چوز کیا، اور جس میں بہت ساری برکت ہوتی ہے. اور پیر اور جمعرات والے دن تو خصوصاً اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے اس نیت کے ساتھ کہ کیونکہ اس روز اعمال نامے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میرے اعمال نامے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. تو ہم لوگ ایک چھوٹی سی ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ہم ہمارے پیر اور جمعرات کو جب اعمال نامے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو ہمارے ایک روٹین میں ایک چھوٹا سا ایک آدھا گھنٹہ ایسا ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے مختص کر رکھا ہو. اور اس ٹائم میں جاگنے میں برکت ہے. رمضان میں اسپیشلی پہلے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیونکہ سحری کا ٹائم پیچھے ہوتا جا رہا ہے تو ہم بھی 5 سے 5:30 کی بجائے 4:30 کر لیں یا اس طرح. پھر میں نے سوچا کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ میرے ساتھ اسپیشلی ایسا ہوتا ہے کہ جن دنوں کلاس نہیں ہوتی تو مجھے ذرا جلدی نیند آ جاتی ہے تو میں اشراق نہیں پڑھتی. ٹھیک ہے. تو پھر مجھے یہ لگا کہ جیسے 5:30 بجے ہماری کلاس ختم ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ آلموسٹ اس وقت اشراق کا ٹائم ہوگا، تو ہم کلاس کے فوراً بعد اشراق پڑھ لیں اور اس کے بعد ہم سو جائیں تو ہمارا ایک بہت خوبصورت آغاز ہوگا ہمارے دن کا.
رائٹ. تو اسی لیے میں نے سوچا کہ ہم ٹائم کو اسی طرح رکھیں. اگر آپ لوگوں میں سے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں زیادہ مشکل ہو جاتی ہے تو ہم 4:30 بھی رکھ سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ ہم اپنا آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں جو کہ ہے آیت الکرسی. سبھی کو آلموسٹ یاد ہوگی, بلکہ آپ لوگ ایسا بھی کیجیے گا کہ اگر آپ لوگ مجھے وائس نوٹس پہ آیت الکرسی بھیج دیں تو وہ بہت بہتر ہو جائے گا, کہ اگر کسی کو تجوید کی مسٹیک ہے تو میں وہ بھی صحیح کر دوں. دوسری چیز, اب میں تھوڑی سی احادیث کے حوالے دوں گی آیت الکرسی کے متعلق, جو کہ مختلف احادیث میں اس کے بارے میں آئے تھے. اور حضرت ایک صحابی سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ قرآن کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے. تو ان صحابی نے کہا اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ, ایک دوسری دفعہ پوچھا, تیسری دفعہ پوچھا, وہ بار بار یہ جواب دیتے رہے. جب بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آیت الکرسی. تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بہت پیارے سے اپریشیٹ کیا کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو, اور اس طرح سے کہ آپ نے بہت صحیح بات کہی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے سب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے روایت ہے کہ سب سے زیادہ بزرگی والی آیت جو ہے نا وہ آیت الکرسی ہے. اسی طرح ایک طویل حدیث کا حصہ ہے جس میں بس یہ ریفرنس اگر میں آپ کو بتا دوں کہ 1/4 آف دا قرآن, یعنی کہ قرآن کا 1/4 حصہ ہے آیت الکرسی. آپ لوگوں نے بس سنا ہوگا کہ جیسے کیا کہتے ہیں سورہ اخلاص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن کا 1/3 ہے. یعنی کہ اگر آپ نے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی, یعنی کہ قل هو اللہ 3 دفعہ پڑھی, تو اس کا یہ مطلب ہے آپ نے 1 مرتبہ قرآن پورے کرنے کا ثواب حاصل کر لیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو آیت الکرسی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ نے جیسے 4 دفعہ اس کو پڑھا تو ایک گویا یہ کہ آپ نے قرآن کو مکمل کرنے والا ثواب حاصل کر لیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری احادیث ہیں اس ٹاپک کے اوپر مختلف, تو ان سب کا ایک کنکلوژن جو آپ کو میں دے دوں وہ یہی ہے کہ شیاطین, ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں, کہ شیاطین جو ہوتے ہیں وہ صرف جنات نہیں ہوتے, انسانی شکل میں بھی شیاطین ہوتے ہیں جو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکاتے ہیں اور گناہوں کی طرف یہ کہتے ہیں اکساتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم وہ شیاطین نہ بنے ایٹ لیسٹ کسی اور کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی میں انسانی اور جنات والے جو شیاطین ہیں ان کے شر سے پناہ ہے. ٹھیک ہے, اور بہت ساری روایتیں اس کے بارے میں کہ جنات سے اور شیاطین سے پناہ ہے اس میں. اسی طرح جو ہے ایک اور روایت ہے وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اگر آپ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں تو پوری رات ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کرتا رہتا ہے اور کوئی شیطان آپ کے پاس نہیں آنے دیتا. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے یا گھر میں جاتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لیں تو آپ کے گھر سے شیطان چیختا ہوا, جیسے ایک گدھا چیختا ہے ویسے اونچا چیختا ہوا آپ کے گھر سے باہر نکل جاتا ہے. گویا یہ کہ اتنی زیادہ پاور ہے اس آیت کے اندر, اور اتنی زیادہ یہ کہتے ہیں مطلب اس کی فضیلت ہے. ٹھیک ہے, ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے یا ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے. رائٹ, قرآن کی جو بلندی ہے نا وہ سورہ بقرہ ہے, اور سورہ بقرہ کی سب سے جو سورہ بقرہ کی جو سردار ہے, اس کی جو سردار آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اس میں اعظم کا شاید آپ لوگوں کو علم ہو کہ اس میں اعظم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص نام ہوتے ہیں, اور ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اگر آپ دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم میں سے کوئی نام لیں تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اور آیت الکرسی جو ہے وہ آیت, کیونکہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے نا اس آیت کے اندر, تو اس آیت کے یہ جو آیت ہے یہ اسم اعظم رکھتی ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے اگر آپ اس کو پڑھ کے کوئی دعا مانگے تو اس دعا کے قبول ہونے کے بھی بہت چانسز ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص اس آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے تو اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے اس کی موت کے. یعنی کہ آپ اگر ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں تو آپ جو ہے فوراً آپ کی موت کے بعد فوراً جو ہے جنت میں داخل ہو جائیں گے. لیکن
کیا صرف زبانی کلامی پڑھنا بغیر سوچے سمجھے ہمیں ان تمام درجات تک پہنچا سکتا ہے، یا اس طرح سے پڑھنا جس طرح ہم پڑھتے ہیں بغیر سوچے سمجھے اور بغیر دھیان دیے کیونکہ بچپن سے پڑھنے کی عادت ہے، تو کیا اس سے شیاطین واقعی میں بھاگ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ہمیں اس کے لیے تھوڑا ایفرٹ کرنی پڑے گی. جب ہم سوچیں گے، جب ہمارا ایک ارادہ ہوگا اور ہماری یہ نیت ہوگی کہ میں آیت الکرسی اس لیے پڑھی ہوں کہ فرشتہ میری حفاظت کریں، میں اس لیے پڑھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو، میں اس لیے پڑھی ہوں کہ میں میرے جنت میں داخلے کی آسانی ہو، اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرمائے، شیاطین یہاں سے چلے جائیں اور میں ان کے شر سے بچ جاؤں، تو جو ہے ہماری کیا کہتے ہیں آیت الکرسی کا جو اصل مفہوم ہے نا وہ ادا ہوگا. اور یہ اتنا خوبصورت سا اس کا ایک انٹروڈکشن لکھا ہوا تھا کہ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کی تعریف بزبان اللہ تعالیٰ ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے خود کو کیسے ڈسکرائب کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں ایک آیت ہے اور اس کے 9 حصے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان 9 حصوں میں یعنی کہ 9 اسباق ہیں یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں 9 انفارمیٹیو باتیں ہیں. ان 9 باتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا بہت خوبصورت اور بہت جامع انٹروڈکشن کرایا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم شروع کرتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو لفظ ہم غور کریں گے وہ الہ ہے. اور ایسا ہے کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی منزل پڑتا ہے یا صبح شام کے اذکار پڑتا ہے تو آپ لوگوں کو ایک چیز کا اندازہ ہوگا کہ جتنی دعائیں آپ پڑھتے ہیں نا ان میں لا الہ الا اللہ یا اللہ لا الہ الا، یہ بہت اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ ساری جیسے آپ پڑھ رہے ہیں تقریباً ہر دعا میں یہ والا پارٹ ضرور ہوتا ہے. میں کل پرسوں ہی یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ اپنا جو یہ والی بات ہے اتنی ریپیٹ کی ہے، منزل کے اندر اتنی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، صبح شام کے اذکار کے اندر اتنی زیادہ، تقریباً ہر دعا کے اندر یہ ہوتی ہے. میں سوچ رہی تھی کہ یہ یقیناً بہت امپورٹنٹ ہوگی. مطلب میں اگر آپ لوگوں کو اپنا پرسنلی بتاؤں تو میں بھی وہی ہوں جیسے آپ لوگوں کو ایک دفعہ رٹا لگ جاتا ہے نا کسی چیز کو پڑھنے کا تو آپ بلا سوچا سمجھے جیسے پڑھتے ہو، تو میں بھی لٹرلی بلا سوچے سمجھے ہی، اللہ تعالیٰ معاف کریں اور دھیان سے پڑھنے کی توفیق دیں، تو میں بھی بلا سوچے سمجھے ہی صبح شام کے اذکار اور منزل پڑھتی تھی. لیکن کل پرسوں ہی میں برتن دھوتے ہوئے منزل پڑھی تھی اور میں نے جب کوئی 8ویں 9ویں دفعہ اللہ لا الہ الا پڑھا یا لا الہ الا اللہ پڑھا تو میں نے کہا کہ اس آیت میں کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ بار بار چاہ رہے ہیں کہ میں اس کو پڑھوں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بار بار، تو اس وقت تو میرے جیسے میں نے سوچا تو اس میں بس یہی تھا کہ دیکھیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، الہ کوئی نہیں ہے، لیکن میں نے جو اس آیت کے بارے میں سوچا تو وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ ریئلائز کرانا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری زندگی میں ہر ضرورت کے لیے اور ہر موقع کے لیے، ہر جذبے کو سمجھنے کے لیے، ہر لمحے میں ساتھ کے لیے اور ہر مشکل میں، ان سب میں تمہارے پاس کوئی نہیں ہے سوائے میرے. ٹھیک ہے، تو میں نے تو یہی سوچا تھا. پھر آج پھر جب میں نے لیکچر پریپیئر کرنا شروع کیا تو میں اتنا حیران ہوگی کیونکہ پہلا جو لفظ تھا الہ کا ہی تھا اور یہ اللہ لا الہ الا اللہ والا ٹاپک ہی ڈسکس ہو رہا تھا، اور مجھے اتنا اچھا لگا کہ جو میں سوچ رہی تھی کل پرسوں اس کا مجھے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں پوری ایک کیا آپ کہہ سکتے ہیں اوتھینٹک انفارمیشن مل گئی اس کے اوپر. تو ہم لفظ الہ پر غور کریں گے تاکہ ہم اب جب لا الہ الا اللہ پڑھیں یا اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھیں تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، الہ کو بیسیکلی ہم عام الفاظ میں کس طرح سے ڈسکرائب کرتے ہیں؟ معبود، یا ہم کہتے ہیں عبادت کے لائق. رائٹ، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معبود ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لیکن الہ کا جو لفظ ہے وہ اپنے اندر کافی ساری ڈیپتھ لیے ہوئے ہے. اور آپ سب کو پتا ہے کہ عربی زبان جو ہے وہ اتنی کیا کہتے ہیں فصیح زبان ہے، اس کے اندر اتنی ڈیپتھ ہے کہ ایک ایک لفظ کے اتنے سارے مطلب نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس لفظ کے اتنے سارے روٹ ورڈز نکل آتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے مطلب میں وسعت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو لفظ الہ ہے اس کے بھی 2-3 روٹ ورڈز ہیں. کچھ علماء کے نزدیک الہ کا روٹ ورڈ ہے الہ یلیہ، سوری میں نے یہاں پہ اعراب غلط لگائے ہوئے ہیں کہ اس کا روٹ ورڈ ہے الہ اور یلہ. ٹھیک ہے، الہ اور یلہ، الہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے عبادت. ٹھیک ہے، معبود نہیں ہے،
عبادت مطلب ہے. اور عبادت کیا ہوتی ہے؟ ایک مصدر ہوتی ہے جس سے لفظ معبود بھی نکلتا ہے، جس سے لفظ عابد بھی نکلتا ہے. ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں. مصدر جو ہوتا ہے وہ ایک بیس ہوتی ہے جس سے مختلف الفاظ نکلتے ہیں. جیسے اگر میں آپ کو کہوں کہ لفظ مصدر کسی بھی چیز کا آپ کہہ سکتے ہیں لکھائی. ٹھیک ہے، لکھائی جو ہے نا وہ مصدر ہے. پھر لکھنا، لکھوانا، لکھا، لکھنا، لکھتا ہے، یہ سارے جو ہے یہ اس سے نکلنے والے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جو الہ ہے نا وہ ایک مصدر ہے. ٹھیک ہے، اور مصدر کیا ہے؟ عبادت. سب سے پہلے تو ہم نے الہ کا مطلب پڑھ لیا نا، معبود. ٹھیک ہے، تو گویا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے جو ڈیزرو کرے عبادت کے، کہ اس کی عبادت کی جائے سوائے اللہ تعالیٰ کے. جو دوسرا مطلب ہمیں پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اٹ سیلف عبادت، کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ ان کے بغیر تو عبادت ہی ممکن نہیں. ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں یہ کتنا خوبصورت ترجمہ بن رہا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی عیسائی عبادت کرتا ہے، کوئی پارسی آگ کی پوجا کرتا ہے، کوئی ہندو بت کی پوجا کرتا ہے، تو وہ عبادت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی نہیں ہے. عبادت تو ہے ہی وہی جو کہ اللہ کی جائے. ٹھیک ہے، تو پہلا مطلب جو ہے وہ یہ نکلا. دوسرا لفظ جو ہے روٹ ورڈ، جو دوسرے ایک گروپ جو ہے علماء کا جو کہتے ہیں کہ الہ کا جو روٹ ورڈ ہے نا وہ ہے الہ یلہ. ٹھیک ہے، الہ جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کسی چیز کے اندر، کسی ذات کے اندر اطمینان یا سکون پانا. ٹھیک ہے، اور اس کا جو اپوزٹ ورڈ ہے نا، مطلب اطمینان یا سکون پانا وہ ہے الہ، اور اس کا جو اپوزٹ ورڈ ہے نا وہ ہے کسی مشکل میں ہونا یا تنگی میں ہونا. ٹھیک ہے، اور گویا یہ کہ کسی تنگی سے کسی اطمینان کی طرف جانا وہ ہو گیا الہ یلی. ٹھیک ہے، یا لہو. تو گویا یہ کہ اللہ تعالی کی ذات وہ ذات ہے کہ اطمینان اور سکون، مشکلات سے نجات اور تنگیوں سے نجات صرف انہی کی ذات میں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہے لا الہ الا ہو، کہ ان کی ذات کے علاوہ نہ ہم کہیں اطمینان پا سکتے ہیں، نہ ہم کہیں سکون پا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور الہ کا ایک اور ورڈ بھی جو ہے نا، مطلب ایک اور مطلب بھی جو ہے وہ یہ ہے تحیر ہونا. ٹھیک ہے، حیرت ہونا، کسی چیز کو دیکھ کے او میں آ جانا، کسی چیز کو دیکھ کے تعجب ہونا، کسی چیز کے روب میں آ جانا. ٹھیک ہے، کسی چیز کی عظمت اور بڑائی دیکھ کر عاجزی اختیار کر لینا. ٹھیک ہے، تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ ان کے علاوہ تو آپ کسی کی عاجزی میں نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، وہی ذات ہے جن کو دیکھ کے بندہ عاجز ہو، جن کو دیکھ کے انسان کو حیرت ہو کہ کوئی اتنا عظیم کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور آخری جو ہے علماء جو کہتے ہیں روٹ ورڈ الہ کا وہ ہے ولیہ یلہ. ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ولیہ کا واو ہے نا یہ الہ میں آ کے اس میں ابدال ہوا ہے اور اس میں ایک چینج آیا ہے، تو یہ ولیہ یلہ بن گیا. اب ولیہ کا جو لفظ ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے محبت کے لیے، شدید محبت کے لیے. ٹھیک ہے، اور اگر میں ایکسپلین کرنا چاہوں کہ کس طرح کی شدید محبت، تو میں آپ کو اس طرح سے بتا سکتی ہوں کہ عربی زبان میں محبت کے لیے 14 الفاظ ہیں، 14 مختلف الفاظ، اور ہر لفظ محبت کا ایک درجہ بتاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ محبت کے عرب کے نزدیک محبت کے 14 درجے ہیں. ٹھیک ہے، جو پہلے درجے کی محبت ہے نا اسے کہتے ہیں ہوا. ٹھیک ہے، اور جو کیا کہتے ہیں ہوا، کہتے ہیں کسی سے فزیکل اٹریکشن ہونا، کشش جو ہوتی ہے نا بالکل ایک بگنر لیول کی کشش، کسی کو دیکھ کے آپ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہو، یا وہ ایک جنسی کشش ہوتی ہے، یا کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کے اس کی طرف اس سے متاثر ہو جانا. تو یہ جو بالکل بیسک لیول کی ایک اٹریکشن ہوتی ہے نا اسے کہا جاتا ہے ہوا. ٹھیک ہے، جسے ہم جو ہے، آپ اگر قرآن میں آپ لوگوں نے اکثر پڑھا ہو کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی اٹریکشنز کو، مجھے وہ آیت یاد نہیں آ رہی، لیکن اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ترجمے کا مفہوم یہ ہے کہ کیا تم نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے الہ ہوا ہو،
جس نے اپنی خواہشات کو، جس نے اپنی اٹریکشنز کو اپنا معبود بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، مطلب کسی بھی چیز کی طرف اٹریکٹ ہوئے تو اس کو اتنا سر پہ سوار کر لیا، اس کے ساتھ obsess ہو گئے اور اس کو الہ بنا دیا. ٹھیک ہے، تو وہ ہے. اس کے بعد ایک محبت کا درجہ آتا ہے جسے کہا جاتا ہے وجد. ٹھیک ہے، وجد کہتے ہیں ایسے محبت کو جس میں آپ کو اپنے محبوب کی یاد بہت زیادہ ستائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد محبت کا درجہ آتا ہے استقانہ. نہیں، بلکہ اس کے بعد آتا ہے، میں سارے درجے نہیں بتاؤں گی لیکن میں آپ لوگوں کو کچھ کچھ بتاؤں گی. ہاں، الکلف. کلف، ٹھیک ہے، لا یکلف اللہ. اگر میں آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا ہنٹ بھی دے جاتی ہوں، ہم نے پڑھا ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتے کسی، اللہ تعالیٰ بوجھ نہیں ڈالتے کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ. تو جو الکلف والی جو محبت ہے نا، وہ ایسی ہے کہ جس میں آپ کے دل پر بوجھ ہو. ٹھیک ہے، مطلب ایسی محبت جو آپ کے دل کو بوجھل کر دے. ٹھیک ہے، اس کے بعد النجوا. ٹھیک ہے، نجوا ایسی محبت کو کہتے ہیں جو آپ کے وہ کہتے ہیں نا کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، اردو زبان کا ایک محاورہ ہے. تو ان نجوا ایسی محبت ہے جس کو چھپانا پڑے. ٹھیک ہے، وہ ایسی محبت ہے جو آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہو اور آپ کو چھپانا پڑے اس محبت کو. اس کے بعد ہے الاستقانہ، ایسی محبت جو انسان کو چلنے پھرنے سے قاصر کر دے. ٹھیک ہے، مطلب وہ بندہ جو ہے نا، وہ اتنا اپنی محبت میں مگن رہے اور مشغول رہے کہ وہ جو ہے نا ادھر ادھر کی چیزوں سے کیا کہتے ہیں غافل ہو جائے، اور بس ایک ہی جگہ اسی محبت میں مشغول رہے اور اسی استقانہ مطلب ساکن ہو کے بیٹھ جائے، ایک جگہ پہ ٹک جائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد الحیام. ٹھیک ہے، اس طرح یہ تو آگے محبت کے درجے. جو 14th گریڈ کی محبت ہے، ٹھیک ہے، جو آخری درجے کی محبت ہے، وہ محبت ہے، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے الحیام. ٹھیک ہے، اور الحیام کا روٹ ورڈ ہے ہاما. اور ہاما کہا جاتا ہے کہ جب اونٹ نا صحرا میں جب ان کا پانی ختم ہو جائے اور وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر مچل رہے ہوں اور ادھر ادھر پھرے. ٹھیک ہے، اور ان کو نہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، نہ ان کو پانی مل رہا ہے، اور بس وہ بلا سوچے سمجھے اور ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، اور یہ کہ وہ ہلاک کر دیتی ہے. الحیامہ ایسی محبت ہے جو ہلاک کر دیتی ہے، اور آپ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہو. آپ اس محبت میں جیسے سرگرداں ہو جاتے ہو، جیسے ہمارے پاس اس کی ایگزامپل مجنوں ہے، رائٹ، لیلا مجنوں والی اسٹوری میں. اور آپ بالکل اپنا ہوش کھو بیٹھتے ہو. تو کیا ایسی محبت صحیح ہے؟ جو 14th کیٹیگری ہے محبت کا، جو 14واں درجہ ہے، کہ آپ اپنے ہوش و حواس ہی کھو دو اور آپ جو ہے ہلاکت میں چلے جاؤ. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسی محبت تو نہیں صحیح، بالکل کریکٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کی جان کے مطلب یہ آپ کے لیے ایک ہلاکت کا باعث ہے، رائٹ. تو اب ہم آ جاتے ہیں 13ویں درجے کی محبت پہ. اور 13ویں درجے کی محبت کا ورڈ جو ہے وہ ہے الولا. ٹھیک ہے، جو کہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، ولیہ یلہ ولا. ٹھیک ہے، الولا ایسی محبت ہے جو کہ آپ کو مکمل کر دے. ٹھیک ہے، جو آپ کو کمپلیٹ کر دے، اور آپ اس آپ ایک جب آپ سب کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے، جب کوئی چیز کامل ہو جاتی ہے تو ایک اطمینان آ جاتا ہے. تو ہم نے وہ جو پیچھے اطمینان کا لفظ پڑھا ہے وہ بھی اس سے کنیکٹڈ ہے. اور ہم نے اگلا جو الحیامہ والا ورڈ پڑھا ہے وہ یہی ہے نا کہ آپ محبت کی کمپلیشن کے بعد بھی ایک ایسا درجہ کہ وہ آپ اس جب اپنے محبت کی کمپلیشن کے بعد بھی اگلے درجے پہ جاؤ تو وہ آپ کو ہلاک کر دیتی ہے اور آپ ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہو. ٹھیک ہے، تو وہ جو ایک کاملیت کا درجہ ہے محبت میں، ٹھیک ہے، اور وہ جو ایک آپ کو کمپلیٹ کر دیتا ہے اور اس طرح سے کمپلیٹ کر دیتا ہے، اور وہ جذبہ آپ کے اندر اس طرح سے بھر جاتا ہے کہ آپ کو اور کوئی جذبہ اس پہ حاوی نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے، اور آپ کو ارد گرد کی تکالیف اور ارد گرد کی مشکلیں اور مصیبتیں اس طرح سے محسوس نہیں ہوتی جس طرح سے وہ محبت محسوس ہوتی ہے، رائٹ. یعنی کہ اس قدر محبت کہ آپ کو باقی چیزیں کم محسوس ہونا شروع ہو جائے، اور وہ آپ محبت آپ کو پورا کر دے، آپ کو مکمل کر دے کہ آپ کو کسی اور کی ضرورت محسوس نہ ہو. وہ ہے الولا، جس سے لفظ الہ نکلتا ہے. یعنی کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ جس سے اس طرح کی محبت کی جائے کہ وہ محبت آپ کو پورا کر دے، وہ محبت آپ کو تکلیف محسوس نہ ہونے دے،
وہ محبت آپ کو کسی اور کی ضرورت محسوس نہ ہونے دے. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے مطلب اس قدر خوبصورت انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا کرایا. سب سے پہلی بات کیا کی؟ اللہ لا الہ الا ہو. ٹھیک ہے، کہ نہ اس کے بغیر اطمینان ہے، نہ اس کے بغیر کوئی عبادت ہے، نہ اس کے بغیر محبت ہے، نہ اس کے بغیر آپ مکمل ہو سکتے ہیں. تو یہ ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کے لیے، ہماری ذات کے لیے اور ہمارے لیے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا ہی بس اب اللہ کا لفظ جو ہے وہ تھوڑا سا ہی بس آگے میں کنٹینیو کر لوں. اور جو اللہ کا لفظ ہے وہ بھی کچھ علماء کہتے ہیں کہ الہ. ٹھیک ہے، جو ہم نے پوری الہ کی ڈسکرپشن پڑھی ہے نا، اسی کے ساتھ الف لام لگا دو تو وہ الہ کو بنا کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ اللہ بن جاتا ہے. اور اس کا مطلب ہوتا ہے the الہ. ٹھیک ہے، مطلب خاص الہ، خاص عبادت کے لائق اور معبود. اور یہ جو ہم نے ساری وہ پراپرٹیز پڑھی تو وہ. اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آیت الکرسی میں ہے اللہ لا الہ الا ہو. ٹھیک ہے، اب اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ تو تب بھی ہمارا جملہ مکمل ہو جانا تھا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ پہلے لائے. تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا یہ مقصد ہے کہ جتنے ہمارے آگے کے جو 9 جملے آنے ہیں نا، لا الہ الا ہو، حی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ٹھیک ہے، تو یہ جو سارے ہیں نا یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری جو ہے یہ سب اللہ تعالیٰ ایسے ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ حی ہے، اللہ تعالیٰ قیوم ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جن کو نہ تو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یعنی کہ ہر جملے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مطلب ایک ڈائریکٹ کنیکشن بنا رہے ہیں، اپنا ایک ڈائریکٹ انٹروڈکشن کرا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ پراپرٹی جو ہے یہ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف ہی منسوب ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سب جو ہے یہ سب ضمیریں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہیں کہ اللہ اچھا. اور اس کو ہم تھوڑا سا اگر دیکھیں تو وہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ if I'm able to مطلب آپ لوگوں کو اگر میں یہ سمجھا سکوں تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب سب سے پہلے اللہ بولا ہے نا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ الہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ حی بھی ہے، اللہ تعالیٰ قیوم بھی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں گے ان سب کے اینڈ پہ ہو بھی آئے گا. اللہ لا الہ الا ہو. ٹھیک ہے، لا تأخذہ. ٹھیک ہے، اور سنۃ ولا نوم لہو. ٹھیک ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماء وسع کرسیہ. ہاں، یہ جو وسع کرسیہ جو ہے نا یعنی کہ یہ جو ساری ضمیریں ہیں یہ لوٹ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر میں اس کو ایکسپلین کروں کہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی الہ اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی، لیکن یہ جو پراپرٹیز ہے نا یہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی بلونگ کرتی ہیں، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ میں آپ لوگوں کو سمجھا پائی ہوں. آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئیے، کیونکہ آخری بات مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے تھوڑا سا کنفیوژن کر کے بتائیے. اگر سمجھ آ گئی ہے تو پھر ہم دعا کر لیتے ہیں اور اپنی کلاس مکمل کر لیتے ہیں. کلیئر؟ اور انشاءاللہ ہم لوگ کہ اب جب ہم جیسے آپ لوگوں نے آج دیکھا ہے نا میں نے آپ لوگوں کو آیت الکرسی کا ترجمہ نہیں سنایا، میں نے صرف الہ کو ڈسکرائب کیا ہے. تو اب ہم کوشش کریں گے کیونکہ ہمیں سب کو اندازہ ہو گیا ہے جتنا ہم نے سورہ یوسف بھی پڑھی اور سورہ فاتحہ اور یہ سب کچھ کہ اردو زبان کبھی بھی عربی زبان کی وسعت کو بیان نہیں کر سکتی. ترجمہ کبھی بھی قرآن کا نیم البدل نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہم نے ایک ایک لفظ کو سمجھنا ہے اور اس کے بعد ہم ایک دفعہ کوشش میں کروں گی کہ میں کمپائل کر سکوں ان تمام جو میں نے الفاظ کی ڈیٹیل بتائی ہے ان کو ایک ترجمے میں کمپائل کر سکوں اور ہم اس طرح سے وہ ترجمہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ کی حمد، آپ کا شکریہ، آپ کا بہت سارا احسان ہم پر کہ آپ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، آپ نے ہمیں قرآن سے نوازا، آپ نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نوازا کہ جن کی بدولت ہم آج ادھر بیٹھ کے آپ کے نام کو اور آپ کے کلام کو ڈسکس کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو سن سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں. الحمد للہ ثم الحمد للہ. اللہ تعالیٰ آپ نے ہم ناچیز بندوں کو بالکل بھی اس چیز کے لیے ڈیزرونگ نہ ہوتے ہوئے بھی آپ نے ہمیں یہ سب عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم پر بہت سارا رحم فرمائیے. آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پر بہت سارا رحم فرمائیے. آپ نے اتنا رحم کیا کہ ہمیں ایک خوبصورت مہینہ نوازا، اس کی رحمتیں اور برکتیں نوازی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی رحمتوں اور برکتوں سے فیضیاب ہونے والا بھی بنا دیجیے. اللہ تعالیٰ بہت نکمے ہیں، ہم تو اس کی نہ قدر کر پا رہے ہیں، اس مہینے کی نہ ہم عبادت کا حق ادا کر پا رہے ہیں، نہ ہی آپ کی اس طرح سے قدر کر پا رہے ہیں جس طرح کی ہمیں کرنی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا وہ خوف ڈال دیجیے کہ آپ مالک یوم الدین ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں امید بھی ڈال دیجیے کہ آپ رحمان الرحیم ہیں. ہمارے دلوں میں امید اور خوف کو بیلنس کر دیجیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تعالیٰ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ہمیں ہماری مدد فرمائیے اس عبادت کو اچھے طریقے سے کرنے کے لیے. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستوں پر چلا دیجیے. ہماری زندگی کے ایک ایک کام میں جو سیدھا رستہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سیدھے رستے پر چلا دیجیے. ہمیں گمراہ ہونے سے، بھٹکنے سے، وقت ضائع کرنے سے، لڑکھڑانے اور گرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے رستے پر چلائیے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے رستوں سے بچا کر رکھیے ہمیں جن پہ آپ غضبناک ہوئے، جن پہ اس دنیا میں سب سے زیادہ غضب کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اور ایسے لوگوں کے رستوں سے بھی بچا کر رکھیے کہ جو گمراہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پر چلائیے اور ہمیں سیدھے رستے کے ہمیں دین کے ساتھی عطا فرمائیے جو کہ ہمیں ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمارے ساتھ مل کر صراط مستقیم پر چلا سکے اللہ تعالیٰ، اور پھر ہم اکٹھے آپ کے قرب یعنی کہ اپنی منزل تک پہنچ سکیں. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری دنیا کو اچھا بنا دیجیے، ہماری آخرت کو اچھا بنا دیجیے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے پناہ دے دیجیے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے پناہ دے دیجیے. اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے نجات کا اشرا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیاب فرما دیجیے کہ ہم رمضان مکمل ہونے پر اللہ تعالیٰ ہم آپ کے رحم کے مستحق ہوں. ہم نے استغفار اس طرح سے کیا ہو کہ ہم نے گناہوں کی بخشش کروا لی ہو، اور اللہ تعالیٰ اس اشرے کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بھی پناہ عطا فرما دیجیے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.